ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رات کے بعض حصے میں بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفلی ہے اور عین ممکن ہے یہ کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود عطا کرے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، تعریف، ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کے قبضہ قدرت میں عزت اور ذلت ہے، زندگی موت ہے۔ ان گنت بے شمار کلمات درود شریف کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جس نے صبح و شام محنت کر کے اللہ کا دین امت تک پہنچایا۔ دعائے رحمت اور بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، ائمہ دین اور محدثین کے لیے ہے، جن کے کاوشوں سے اللہ کا دین ہمارے تک پہنچا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کے دو حصے، ایک کا تعلق سورہ بقرہ پہلا پارہ آیہ نمبر 153 اور دوسرا مقام سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 79۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معجز کو ان دونوں مقامات کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور پھر تا زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، گزشتہ جمعہ میں موضوع شروع کیا تھا، کامیابی کا راز نفلی نماز کے اندر ہے۔ اس کے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، خصوصی طور پر تمہیدی باتیں آپ سن چکے ہیں، دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ جہاں بات چھوڑی سی وہاں سے انشاءاللہ العزیز آگے بات چلائیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر مشکل کا حل نماز کے اندر ہے، یعنی جس کو نفلی نماز کہتے ہیں۔ یہ ہماری بات شروع تھی، ٹائم ختم ہو گیا تھا۔
ایک حدیث بیان کر کے میں نے یہاں ختم کیا تھا۔ وہ حدیث کیا تھی کہ جب گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ اللہ رب العزت جہاں بھی جاؤ گے ان چیزوں کی، اس مخلوق کی برائی سے آپ لوگوں کو اللہ محفوظ رکھیں گے، اور جب واپس گھر میں آؤ گے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ اللہ اندرون خانہ جو مشکلات پریشانیاں ہیں اللہ ان سے بھی آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک طریقہ بتلایا ہے کہ اگر آپ لوگ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے بچنا چاہتے ہو، برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو نوافل کا اہتمام کرو، چاہے وہ گھر سے نکلتے وقت ہو یا پھر گھر میں داخل ہوتے وقت۔ اب چونکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے، اللہ کے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر پیغمبروں کی جو امتیں تھیں انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، کیا اللہ کے اس وظیفے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اس عمل کو اپنایا، عمل کیا، اور جب انہوں نے عمل کیا تو پھر کس حد تک کر وہ لوگ کامیاب ہوئے، کیسے اللہ نے ان کو آفات اور مشکلات سے بچا لیا، مشکلات کے اندر گھرے ہوئے، اس کے باوجود اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ کس طرح مدد فرمائی؟ صرف اور صرف نماز کی وجہ سے۔ بعض دفعہ انسان کے ذہن میں آتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھے اللہ مشکل حل کر دے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے، حقیقت بات کہہ رہا ہوں، ہمارا مولویوں کے تویزوں پر یقین ہے، ٹھیک ہے نا، مزارات پر ہمارا یقین ہے، بزرگوں پر ہمارا یقین ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہم بدعمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے دنیا اتنی پاگل ہو چکی ہے، نیٹ کے اوپر اگر آپ سرچ کریں، چند دن پہلے کی بات ہے، آپ صاحب نے ایک ویڈیو مجھے بھیجی تھی، 5 سال کا بچہ وہ کیا کر سکتا ہے، اور لوگ دڑ دڑ جا رہے ہیں کہ بچہ صرف کیا کرتا ہے، تھپڑ لگاتا ہے اور پھونک مارتا ہے، ساری یعنی وہ جو ہوتی ہیں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی پاگل ہو گئے ہیں لوگ۔ پھر مزے کی بات ہے، یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے، ایک آزاد کشمیر کا پیر ہے، وہ کیا کرتا تھا، پھونک مار کے دل کا آپریشن کرتا تھا، لوگوں کے دل کے آپریشن کرتا تھا۔ اب ہوا کیا ہے، جب اس کو مرض لگی یعنی دل کا دورہ پڑا تو وہ بھاگا، اور کہاں گیا، کراچی میں جا کر آپریشن کرایا، اور لکھا ہوا تھا جو لوگوں کو پھونکے مار کر ان کا دل ٹھیک کرتا تھا، پیر صاحب کا کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ یعنی لوگ پاگل ہو چکے ہیں۔ اندازہ کریں یار یہ کیسی باتیں ہیں، یعنی لوگوں کی باتوں پر جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اتنا یقین کر لیتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے ایمانوں کی کمزوری، اللہ کی قسم ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو نا تو بڑی بڑی چٹانوں سے ہم ٹکرا سکتے ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ اب چلتے ہیں ان واقعات کی طرف کہ جن لوگوں نے اپنی مشکل کا حل نماز کے اندر ڈھونڈا اور اللہ نے ان کی مشکلوں کو کیسے آسان کیا۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ باتیں اس ہستی کی طرف سے ہیں جس ہستی کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے نہیں ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجئے یہ جو نوافل کے اندر ہر مشکل کا حل ہے نا، ہر پریشانی کا حل ہے نا، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن ہمیں صرف یقین کر لینا چاہیے۔ اب بغیر وقت ضائع کیے، چونکہ ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے، چلتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے، سفر کیا اللہ کی خاطر، وطن چھوڑا، جس بادشاہ کی نگری میں پہنچے وہاں سے گزر ہوا، اس بادشاہ کا نام تھا نمرود۔ سید ابراہیم کی بیوی سیدہ سارہ بھی موجود تھی،
اب کسی نے دیکھا بڑی خوبصورت عورت ہے اور ابراہیمی نام شخص کے ساتھ جا رہی ہے، اس نے جا کر بادشاہ کو اطلاع کر دی، اور وہ بادشاہ چونکہ کمینہ تھا، اس نے سید ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سیدہ ہاجرہ کو بھی بلایا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ حسن دیا تھا، وہ دیکھ کر اس کا برا ارادہ ہوا۔ کس کا؟ بادشاہ کا، وقت کا بادشاہ۔ اب حضرات گرامی، یہ وہ وقت ہے کہ جب غیرت مند عورت ایسا وقت اس کو نظر آتا ہے تو حقیقت بات ہے وہ کانپ جاتی ہے۔ میں بغیرت کی بات نہیں کر رہا، غیرت مند عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس عورت کے اندر چونکہ غیرت تھی، وہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، جب دیکھا کہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فقامت توضا فصلت، سیدہ سارہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، اور چونکہ اس وقت طریقہ کار جیسے ہوتا تھا، بادشاہ اپنے خوابگاہوں میں جاتے تھے تو پہلے ان کے جو چاہنے والے ہوتے تھے، ان کی جو کنیزیں ہوتے تھے، ان کو بنا سنوارا کرتے تھے۔ سیدہ سارہ کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آیا، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا، اور پھر حدیث کے الفاظ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ سارہ نے کیا کیا؟ فقامت توضا، کھڑی ہو کر وضو کیا، وَتُسَلِّي، اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، اس بادشاہ سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ نہ، کوئی بچانے والا تھا نہ بچنے کا کوئی طریقہ تھا۔ اب اس اللہ کی بندی نے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ آپ پھر تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بادشاہ پر کب کبھی طاری ہوئی، زمین کے اندر دھنسنا شروع کر دیا۔ پھر اسی بادشاہ نے ہاتھ جوڑے خدا کے لیے، اللہ سے دعا کرو۔ پھر حضرت سارہ اللہ سے دعا کرتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی۔ ایک نہیں 3 دفعہ ایسا ہوا۔ معلوم کیا ہوا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز نفل ادا کی، اللہ نے مشکل کا حل نکال دیا۔ نکلا کہ نہیں نکلا؟ یقین تھا اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو، جب بھی تمہارے اوپر مصیبت اور تکلیف آئے، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، نماز پڑھو اور مدد مانگو۔ پھر کیا ہوا؟ اسی بادشاہ نے اتنا اس پر خوف طاری ہوا کہ سیدہ سارہ کو الوداع کہا، تحفے تحائف دیے، اور کہا کہ آئندہ بھی میرے لیے دعا کرنا، اور اپنی بیٹی سیدہ ہاجرہ حضرت سارہ کو عطا کر دی تحفے کے طور پر کہ یہ میری بیٹی لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کرے گی۔ حضرات گرامی، وہی حضرت ہاجرہ جس کا حضرت ابراہیم کے ساتھ نکاح ہوا تھا، دوسری بیوی بنی۔ معلوم کیا ہوا؟ جب ایک عورت نے بھی اپنے رب پر یقین کرتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی، اللہ نے مصیبت ٹال دی۔ ہماری مشکلیں بھی حل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر آگے چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت جریج رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، ماں کے ساتھ نیکی نہ کر پائے۔ واقعہ لمبا ہے، وہاں نہیں جانا چاہتا۔ ماں کے ساتھ نیکی نہ کر پائے، اللہ نے کیا سزا دی؟ ایک بدکارہ عورت نے الزام لگا دیا کہ یہ جو میری گود میں بچہ ہے نا، یہ جریج کا ہے۔ اللہ کے ولی ماں کے ساتھ نیکی نہیں کی، اور ہم تو ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں، ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک چھوٹی سی نیکی نہیں کی۔ وہ ایک بتاتا چلا، چھوٹی نیکی کیا تھی؟ نماز پڑھ رہے ہیں، ماں نے آواز دی، بیٹا جریج میں آپ کو ملنے کے لیے آئی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جریج نماز پڑھ رہے تھے، دل میں خیال آیا یا اللہ ادھر نماز ہے ادھر والدہ ہے، کیا کروں؟ کہنے لگا والدہ کو پھر مل لوں گا، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نماز پڑھی، والدہ انتظار کر کے چلی گئی۔ حدیث میں آتا ہے دوبارہ ایک دن آئی، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، وہی کیفیت۔ پھر ماں نے اللہ اکبر، صرف نماز پڑھتے ہوئے ماں کی بات کا جواب نہیں دیا، اتنی سی غلطی تھی۔ اندازہ کریں، رب کی عبادت کر رہے ہیں
ہم تو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے بچے فارغ ہوتے ہیں، ماں باپ کہے بیٹا جی یہ کام کرو، بیٹا یہ کام کرو، کہ امی جی خود کر لو، ابا جی خود کر لو، لیکن جب اللہ کے ہاں پہنچو گے نا پھر پتہ چلے گا۔ بہرحال کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہے کہ ماں کی زبان سے نکلا، بیٹا اللہ تجھے کسی بدکارہ عورت کا منہ لگائے۔ اللہ اکبر! ماں کی جو زبان سے نکلنے والے الفاظ سے نا وہ تقدیر بن گیا، چھری پھر گئی۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا کہ میرا یہ جو بچہ ہے نا یہ جریج کا ہے، یہ تھوڑی سی غلطی اتنی بڑی سزا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی لوگ جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے، دن رات ان کو اپنا پیر مانا کرتے تھے، انہوں نے آ کر ان کا جو خیمہ تھا وہ توڑ دیا، مارا پیٹا۔ اچھا اندر سے تم ولی اور اوپر سے یہ کام؟ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑتا رہا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن لوگ مانتے نہیں تھے۔ آخر پہ کیا ہوا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جریج کے دل میں خیال آیا، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے اپنی مشکلات کا حل یعنی چاہتا ہوں، اور آپ میری مشکلات کا حل نکالتے ہیں، اللہ یہ میرے اوپر مشکل وقت آیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مار کھانے کے بعد لوگوں سے کہنے لگے دعونی حتیٰ، یار خدا کے لیے 2-4 منٹ کے لیے مجھے چھوڑ دو، حتیٰ اصلی تک میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ فصلی فلما انصرف، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لوٹے۔ کہاں لوٹے؟ اتسبی، اس بچے کے پاس جس بچے کے بارے میں وہ عورت کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بچے کے پاس آئے، فطعن فی بطنہ، اس کے پیٹ پر ایسے مکہ مارا، وقال یا غلام، کہنے لگے اے بچے، من ابو کا، یہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ قال فلان ابن الراعی، وہ بچہ بول پڑا فلاں جو چرواہ ہے نا وہ میرا باپ ہے۔ آپ اندازہ کریں حضرت جریج رحمت اللہ علیہ پہ مصیبت آئی، تکلیف آئی، کیسے ٹلی؟ نماز پڑھی۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور کبھی آپ بھی تجربہ کر لیں یار، آپ کو مولوی کے تویز پر تو یقین ہے، آپ کو پیر پر یقین ہے، وہ مرنے والے مردہ جو اللہ کے ولی قبر کے اندر دفن ہے اس پر تجھے یقین ہے، اور کیا اللہ پر یقین نہیں ہے؟ کبھی تجربہ کر کے تو دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر! پھر مزے کی بات یہ ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ لالچی بھی نہیں ہوتے۔ پھر یہی جریج رحمت اللہ علیہ چونکہ خیمہ شیمہ توڑ دیا تھا، لوگوں نے مارا پیٹا، جب بچہ بول پڑا نا کہ میرا باپ جریج نہیں ہے، فلاں چرواہ ہے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 4 بچوں نے بچپن میں باتیں کی، ان میں ایک یہ بھی تھا، 4 بچے جو بولنے کے قابل نہیں تھے بولا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ پھر لوگوں نے کہا اچھا جی حضرت صاحب ہم آپ کا خیمہ سونے کا بنا دیتے ہیں، چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں، تو کہنے لگے یار کیسے بنائیں؟ فرمایا ردوہا کما کانت، جیسے تھا ویسے بنا دو، مٹی کا۔ اللہ اکبر! معلوم کیا ہوا حضرات گرامی؟ کیا نکلا؟ مشکل کا حل نکلا، پھنس گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے مشکل حل کر دی۔ آگے چلتے ہیں، یہ تو اللہ کے ولی تھے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا، یہ لوگوں کے ذہن میں آئے گا جو پہنچی ہوئی ہستیاں تھی جی، ان کی تو اللہ، مثال کے طور پر حضرت سارہ کا واقعہ ہے، وہ نبی کی بیوی تھی، ادھر ایک جریج ہے وہ اللہ کے ولی تھے۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہے نا، دل میں آتا ہے نا، میں اور آپ گناہگار ہیں، اللہ ہماری کیسے سنے گا؟ اور یار خدا کے لیے اللہ سب کی سنتا ہے، گناہگاروں کی زیادہ سنتا ہے، اللہ کی قسم ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، قرآن کے اندر پڑھ کے دیکھیں، قرآن تو کافروں کی بات کو نہیں کیا نام ہے ٹھکراتا، تم تو پھر بھی کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہو۔ حدیث میں آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور امام ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سلسلہ صحیح احادیث کے اندر بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے چند لوگ جا رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا،
دل میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ ہو کوئی قبر والا اٹھے اور ہمیں بتائے مرتے وقت کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا اور آپس میں کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ لو صلینا رکعتین ودعونا اللہ عز وجل، آؤ مل کر نماز پڑھتے ہیں پھر اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا مشورہ کیا، کیا بولے؟ لو صلینا رکعتین، آؤ مل کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، ودعونا اللہ عز وجل، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، ان یخرج لنا رجلا، اللہ ایک آدمی کو زندہ کرے، ممن قد مات، جو مر چکا ہے، نسألہ عن الموت، تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں سوال کریں، پوچھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کیجئے کیا ہوا؟ دل میں خیال پیدا ہوا کوئی آدمی مرا ہوا ہمیں بتائے مرتے وقت کیا ہوتا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ناصر البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا، ان حدیثوں کے اندر درج کیا جو صحیح حدیثیں ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی۔ کون ہے؟ بنی اسرائیل والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ان کا تعلق ہے۔ پھر اندازہ کیجئے یقین کتنا تھا، ہمارا یقین نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں یہودی ہیں، یہودیوں کو یقین ہے، اللہ پہ آپ کو یقین نہیں ہے، یار خدا کے لیے سوچیں، یہودی ہیں یہ۔ کیا کہا؟ جو لو جی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، کو مرا ہوا مردہ اٹھے ہمیں بتائے کہ قبر کے اندر موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک پیغمبر کا خاصہ تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا، وہ اللہ سے دعا کرتے مردہ اٹھ کے بتا دیتا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ عام لوگ ہیں، یہودی ہیں، لیکن اللہ پہ یقین ہے کہ جب آدمی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے نا، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رد نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ابھی دعا کر رہے تھے، دعا سے فارغ نہیں ہوئے، کیا فرمایا؟ اذا طلع رجل راسہ من قبرہ، اچانک ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک آدمی نکلا جو سر سے مٹی جھاڑ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اذا طلع رجل راسہ من قبرہ من تلک المقابر خلاصی، فرمایا وہ آدمی خلاصی تھا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک بتا، آدمی خلاصی تھا۔ خلاصی کس کو کہتے ہیں؟ خلاصی اس بچے کو کہتے ہیں جس بچہ کا ماں باپ میں سے کوئی ایک کالا ہو دوسرا سفید ہو، یعنی ماں باپ کی شادی ہوئی ہے، مثال کے طور پر بیوی کالی ہے، کالے رنگ کی ہے، باپ سفید ہے یا باپ کالے رنگ ہے، ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ ہمارے استاد تھے، اللہ غنی کے رحمت فرمائے، لطیفہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، بعض دفعہ لطیفے بھی حقیقت بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی کا نکاح ہوا، وہ چونکہ مالدار تھا، اللہ نے اس کو خوبصورت بیوی عطا کر دی، چونکہ مولویوں کا کام ہوتا ہے رجسٹر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، تو جس وقت اس نے اس آدمی کو دیکھا، اس کا رنگ دیکھا اور بیوی کا رنگ دیکھا، تو وہ ہنس کے مذاقاً کہنے لگا، آج مجھے قرآن کی اس آیت کی سمجھ آئی ہے۔ کون سی آیت؟ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، یعنی رات اور دن اللہ داخل کرتا ہے، دن کو رات کے اندر، رات کے دن، یعنی دیکھو بیوی کتنی خوبصورت، آدمی دیکھو۔ کہنے کا مقصد یہ ایک لطیفہ بھی تھا اور حقیقت بھی ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ایک آدمی قبر سے نکلا جس کے ماں باپ میں سے ایک آدمی، یعنی ماں تھی یا باپ تھا، سفید رنگ کا تھا اور ایک کالا تھا۔ فرمایا جس وقت وہ نکلا، بین عینیہ اثر السجود، فرماتے ہیں اس کی پیشانی پہ سجدوں کے نشانات تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جو آدمی قبر سے نکلا نا، وہ آدمی بھی کیا تھا؟ مسلمان تھا، وہ بھی نفلیں ادا کرنے والا تھا۔ اس سے ان لوگوں نے سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، کتنی دیر ہوئی آپ کو مرے ہوئے؟ وہ کہنے لگا جی 1 سال ہوا ہے، لیکن میں ایسے محسوس کر رہا ہوں گویا کہ میں ابھی مر کر سویا۔ اللہ، یعنی وہ جو خوف تھا نا ابھی بھی میرے اوپر طاری ہے، اتنا خوف ہوتا ہے مرتے وقت۔
حضرت ذی وقار مقصد کیا نکلا؟ مقصد یہ ہے کہ جب مشکل آئے، جب اللہ سے کوئی کام کروانا ہو 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ آسان کر دے گا، لیکن یقین ہو، یقین کی بات ہے، یقین نہیں ہے تو پھر قرآن تویز بنا بنا کے پی لو نا، پھر بھی اثر نہیں ہونا، یہ بات حقیقت ہے۔ آگے چلتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اللہ کے نبی، چونکہ ایک بات نبی کی ہوئی، دوسرے اس کے امتی کی ہوئی، ایک اللہ کے ولی کی ہوئی، ایک اللہ کے نبی کے صحابی کی بات کر کے آگے اپنی بات بڑھانا چاہتا ہوں، ٹائم ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ نوافل کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے اگر ایمان ہو تو۔ خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ میں ان کے حصہ میں زمین آئی، چونکہ وہ صحابی رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علاقہ فتح کرتے مجاہدین کے درمیان زمینیں تقسیم کرتے، تو حضرت انس بن مالک کا حصہ کہاں نکلا؟ بصرہ میں۔ تو وہاں جو زمین کی دیکھ بھال کرتا تھا نا، کافی عرصہ ہو گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس آدمی نے آ کر سیدنا انس بن مالک کو بتایا، حضرت صاحب کافی دیر ہو گئی ہے، بارش نہیں ہوئی، آپ کی جو زمین ہے نا تقریباً سمجھ لو بنجر ہو چکی ہے، اب وہ اناج اگانے کے قابل نہیں رہی ہے، دعا کریں اللہ کو بارش برسائے تاکہ زمین اس قابل ہو کہ وہ اناج اگا سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے، بصرہ پہنچے، وہاں جا کر اپنی زمین کو دیکھا، اور پھر کیا ہوا؟ 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد کہنے لگے، یا اللہ، تیرے نبی پر بھی جب مشکل مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، تو وہ بھی تیرے سامنے جھکتا، اللہ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، اللہ میری زمین بنجر ہونے جا رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دعا کر رہے تھے، اچانک بادل آیا، برسنا شروع کر دیا، زمین ہری بھری ہو گئی، یعنی پانی پانی ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی زمین جو بنجر ہونے کے قریب تھی، اللہ نے اس کو زرخیز بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی، یہ کیا ہے؟ یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، کس کے اندر؟ نفلی نماز کے اندر۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، یہ تو دنیا کی باتیں تھی نا، دنیا کے اندر لوگوں نے نفلی نماز سے فائدہ اٹھایا، اللہ سے مدد مانگی، اپنی مشکلات کا حل نکالا۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، وہاں تمہیں نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، اور وہاں یہ ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی، یہ بیوی بچے، کوئی ایک نیکی بھی کسی کو نہیں دیتا، جس کے لیے تم نے ساری زندگی کیا کر دیا؟ اپنی زندگی کو برباد کر دیا، لوٹ مار، دھوکہ فریب، جھوٹ، قسمیں کھا کر ان کے لیے تم نے کمائی کی ہے، قیامت کے دن ایک نیکی بھی آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا نا، کئی ایسے نمازی بھی ہوں گے جن کی نمازوں میں کمی بیشی ہو جائے گی۔ کمی پیشی یہ مراد ہے قیامت کے دن فرضوں کا حساب کتاب، نفلوں کا نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ کیا پوچھیں گے؟ زور کے 4 پڑھے تھے، عصر کے 4 پڑھے تھے، مغرب کے 3 پڑھے تھے، عشاء کے 4 پڑھے تھے، صبح کے 2 فرض پڑھے تھے، یا اللہ پڑھے تھے؟ ٹھیک ہے، جانے دو۔ اللہ کو بھی پتہ ہے نا، فرشتوں نے لکھ دیا، کسی جگہ پہ کوئی ایک نماز رہ گئی، کسی جگہ پہ کوئی کمی پیشی آ گئی۔ اب ذرا طاقت دیکھیے کس کی؟ نوافل کی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے حساب بھی نماز کا ہوگا۔ حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ نماز ٹھیک نکل آئی، باقی کام ٹھیک نکلیں گے، نماز ٹھیک نہ نکلی پھر اللہ ہی رحم کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک بندے کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا نا، فرشتے نماز کا حساب کتاب کریں گے، نماز میں کمی نکل آئے گی، یا اللہ اتنی نمازیں شارٹ ہیں، اتنی نمازوں کے اندر کمی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے، کیا کہیں گے؟ انظروا ھذا حل عبدی، انظروا ھذا انظروا حل عبدی، دیکھو اس میرے بندے کے لیے من تطوعین کوئی نفلی نماز موجود ہے۔ نماز کے اندر تو کمی ہو گئی ہے، لیکن اس کو دیکھو کوئی نفلی نمازیں اس نے کوئی ادا کی ہیں، کوئی نوافل پڑھے ہیں،
ٹھیک ہے، فَأَكْمِلُوا لَهُ مَا نَقَصَ مِن فَرِيضَتِهِ، اس کے فریضہ کے اندر، فرض نمازوں کے اندر جو کمی رہ گئی ہے نوافل کے ساتھ پورا کر دو۔ یہ ہے نوافل کا فائدہ قیامت کے دن، جب آپ کو نیکی کی ضرورت پڑے گی نا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دے گے میرے بندے کے نوافل دیکھ لو، اس نے کو نوافل پڑھے ہیں؟ اگر پڑھے ہیں تو پھر کیا کرو؟ ان نوافل کو اکاؤنٹ کر دو، کن میں؟ فرضوں میں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی نرمی۔ دیکھ لیجیے اللہ کتنا غفور رحیم ہے، اپنے بندوں پہ کتنا رحم کرتا ہے۔ فرض رہ گئے ہیں، فرض کی چھوٹ ہو گئی ہے، نوافل سے پوری کر دو۔ معلوم کیا ہوا؟ نفل نماز کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، گویا فرضوں کے برابر ہے۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، فرض ادا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، نوافل سے بڑی دور کی بات ہے۔ اور بھائی اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ جو نفلی نماز ہے نا، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ رحمت کا خزانہ ہے، اللہ کی رحمت کا، بخشش کا خزانہ ہے۔ حقیقت بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی اگر بخشش کے خزانے لوٹنا چاہتے ہو نا، نوافل زیادہ ادا کرو۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا صحابہ کرام کو نفلی نماز کے متعلق، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من توضا مثل وضوئی، جو آدمی وضو کرے اس طرح کرے جس طرح مجھے وضو کرتے دیکھا۔ پیچھے بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، نیکی کوئی بھی ہے اللہ کے نبی کا طریقہ ہونا چاہیے، طریقے سے ہٹ گئے وہ نیکی نہیں ہے، بات یاد رکھیے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من توضا مثل وضوئی، جو آدمی وضو کرے اس طرح جس طرح میں نے وضو کیا۔ اللہ اکبر، کس طرح آپ نے وضو کیا؟ جو حدیث کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ کبھی وضو کا طریقہ بھی، چونکہ ہمارا نماز کا طریقہ جاری، وضو کا طریقہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے اللہ کے نبی کا وضو کیسے تھا۔ بہرحال آپ نے فرمایا اس طرح وضو کرے، یہ علیحدہ موضوع ہے، اس طرح وضو کرے جس طرح کہ مثل وضوئی، میرا وضو ہے، میں وضو کرتا ہوں۔ ھذا ثم قام فصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نماز ادا کرے، لا یحدث فیہما نفسہ، ان 2 نمازوں کے اندر اس کے نفس کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ نفس کا عمل دخل کیسے نہ ہو؟ چونکہ بعض دفعہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو پتہ چل جائے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھی لیکن اس کے اندر اپنے نفس کا کوئی تعلق نہیں ہے، رب کی رضا کے لیے پڑھی۔ کام کوئی بھی کرو رب کی رضا کے لیے، اگر دکھلاوے کے لیے کام کیا تو وہ کام بھی کارآمد نہیں ہے، بیکار۔ بلکہ اگر دکھلاوے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، شرک ہے۔ مثال کے طور پر آپ خرچ کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال و دولت دی ہے، آپ غربا مساکین کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دیتے کیوں ہیں؟ لوگ کہیں جی بڑا سخی ہے، جی بڑا سخی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک سخی کو اللہ بلائیں گے اور پوچھیں گے بھئی کروڑوں روپے، اربوں روپے تو نے غربا مساکین پر خرچ کیے، کیوں کیے؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لہٰذا لوگوں نے سخی کہہ دیا۔ فرشتوں کو حکم دیں گے ظالم کو پاؤں کے بل پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ کوئی بھی عمل کرتے ہو اگر اس عمل کے اندر ریاکاری ہے، نو، عمل بیکار ہے۔ یہاں اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں من توضا مثل وضوئی ھذا ثم قام فصلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ، جو آدمی وضو کرے جس طرح میں وضو کرتا ہوں، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے نفس کا کوئی عمل دخل نہ ہو، ریاکار نہ ہو۔ یا دوسرا یہ بھی ہے کہ پڑھتے وقت بھی خشوع خضوع ہونا چاہیے،
یہ نہیں ہے نماز ادھر پڑھ رہا ہے خیال کاروبار میں ہے، نماز ادھر پڑھ رہا ہے کہیں اور گھوم رہا ہے، نہیں، نماز پڑھتے وقت توجہ بھی نماز میں ہونی چاہیے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اب کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جب 2 رکعتیں پڑھے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ، کتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، اتنا بڑا گناہگار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اللہ کیا کریں گے؟ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور رمضان کے متعلق بھی جو نماز تراویح ہے نا، اس کے متعلق بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اللہ کے نبی کا وہاں بھی فرمان ہے، جو آدمی رمضان کا قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ، یعنی ایماندار ہے، شرک کرنے والا نہیں ہے، اور اپنے نفس کا احتساب کرتے ہوئے کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ جو نفلی نماز ہے نا، یہ بخشش کا خزانہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر گناہگار ہو نفلی نماز ادا کرو، گناہ خود بخود، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، ما من مسلم الا حط عنہ خطیئتا، فرمایا جو بھی مسلمان نوافل ادا کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ آج کے اس خطبہ کے اندر جو ابھی تک بیان ہوا ہے کہ کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ نفلی نماز ہے۔ یقین کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، بات یقین کی ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گناہگار ہو، اللہ سے معافی چاہتے ہو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں، نفلی نماز ادا کرو۔ ٹائم ختم ہونے کو آ رہا ہے، صرف ایک حدیث بیان کر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معدان بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ثوبان کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، جو ہر وقت خیال کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں لقیت ثوبان فقلت لہ حدثنی حدیثا عسى اللہ ان ينفعني بہ، آپ اللہ کے نبی کے غلام تھے، میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ کیا کریں؟ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جس پر میں عمل کروں اور مجھے نفع پہنچائے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ کس نے سوال کیا؟ ایک تابعی نے، اللہ کے نبی کے صحابی اس کے خادم سے۔ کیا سوال کیا؟ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں تاکہ اس حدیث پہ میں عمل کروں، ان ینفعنی بہ، اور مجھے نفع ہو جائے دنیا آخرت کے اندر۔ قال فسکتا، مادان فرماتے ہیں وہ خاموش ہو گئے، جواب کوئی نہیں دیا۔ ثم عدت فقلت مثلها، میں نے دوبارہ سوال کیا، ثم سکتا، پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ثم عدت فقلت مثلها، میں نے تیسری بار پھر سوال کیا، چچا جان میں آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی مجھے حدیث سنائیں اللہ کے نبی کی جو مجھے نفع دے۔ 3 دفعہ درخواست کی، 3 مرات، 3 دفعہ درخواست کرنے کے بعد فقال علی علیکا، وہ مجھے کہنے لگے اگر تم نفع چاہتے ہو تو کیا کرو، علیکا بالسجود للہ، اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کر۔ کیا مطلب؟ یعنی اس نے کہا مجھے حدیث سنائیں، میں حدیث پہ عمل کروں، میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے نفع ہو جائے دنیا آخرت کے اندر۔ جواب کیا ملا؟ فقال علی علیکا بالسجود للہ، اگر کامیابی چاہتے ہو نا تو کیا کرو؟ اللہ کے لیے سجدے کرو۔ پھر خاموشی اختیار نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے جی، بلکہ آگے دلیل پیش کی۔ فرمانے لگے فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، فرمایا جو بھی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا، یعنی حضرت ثوبان نے نبی علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ زیادہ سجدہ کریا کر، کامیاب ہو جائے گا، تو یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ نے فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، جو بھی آدمی اللہ کو سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، إِلَّا رَفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اللہ اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ غریب ہے، اللہ اس کو رزق عطا کرتے ہیں۔ اگر وہ
اتنا عزت دار نہیں ہے، لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا ہے، اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں عزت عطا کرتے ہیں۔ اگر وہ پریشان ہے اللہ اس کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہے اللہ اس کو شفائے کامل عطا کرتے ہیں۔ وَحَتَّى عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةً، اور اگر وہ گناہگار ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حضرات گرامی ٹائم ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی باتیں ختم نہیں ہوئی، بات ہو رہی تھی کس کی؟ نفلی نماز کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہو نوافل کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ دلائل بیان کر چکا ہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی زندگی ہم سب کو اپنے حکم اور اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما لنا الا البلاغ۔